اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا پوتا شو کا اسپیشل ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہیں۔ اس کے اندر ہم صرف فیڈ بیک پڑھیں گے، خبروں کو شامل نہیں کرتے کیونکہ فیڈ بیک جو ہے وہ کافی سارا جمع ہو گیا ہوا ہے۔ اگرچہ 10 تاریخ کا فیڈ بیک آج ہم شروع کر رہے ہیں، 10 مارچ کا سینکڑوں فیڈ بیکس ہیں آپ کے، اس کے اندر کوئی واحد فیڈ بیک بھی ہوتے ہیں، مطلب ایسے فضول قسم کی باتیں جو معیشت سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ہم پڑھ دیتے ہیں کہ کسی بندے نے اتنے چاؤ سے اور محبت سے بھیجا ہے۔ آج کا پہلا فیڈ بیک۔ السلام علیکم دادا صاحب، کیسے ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور کافی مفید ہوتا ہے، وہ ویڈیوز کافی سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ پارک سٹی اسلام آباد میں اوورسیز گولف اور ایک اور اسٹیٹ تھا ہل اسٹیٹ، یہ جو ہے لانچ کیا تھا علیم خان نے، اور اس میں اوورسیز میں 10,000 12,000 جو ہے نا فائلز بھیج دی تھی، اور ان کے پاس زمین صرف 1,000 پلاٹ کی ہے۔ اسی طرح گولف انہوں نے بھیج دیا سارا، گولف کی ان کے پاس زمین نہیں ہے۔ اسی طرح ہل اسٹیٹ انہوں نے بھیج دیا سارا، اس کی زمین نہیں ہے۔ تو میں اوورسیز میں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا وہاں کا، تو اب مجھے بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے۔ میں تو بالکل بھی جو ہے نا اس فیور میں ہوں کہ پاکستان میں ایک ڈیلا بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اوپر سے نیچے تک سب کرپٹ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب موصوف نے یہ ہاؤسنگ سکیم لانچ کی تھی تو خاکسار نے ذاتی تعلق ہونے کے باوجود بھی رولا ڈالا تھا کہ اس کے پاس جو اس نے زمین شو کی ہے وہ گرین ایریا کی زمین ہے، یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی۔ پھر وہ ریورس بھی ہو گیا تھا۔ اس ریورسل کی بنیاد کے اوپر ہی انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی۔ جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھڑوائی تھی انہوں نے پھر ان کے لیے وہ سارا کچھ بحال کر دیا۔ دیکھیے آپ اتنے ڈیسپریٹ ہونے کی بجائے آپ اگر انویسٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا غور فرما لیں اور تھوڑا سا کوئی دائیں بائیں سے سن لیں، یا ہم جیسے جو پاگل اپنے پیٹ پہ لات مار کے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے پیٹ پہ بھی لات بج جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ بھی پھنس جاتے ہیں۔ تو آپ نے ویسے بھی پاکستان کے اندر زمین خریدنے کا ایک ہی قانون چلا آ رہا ہے نا، مشتری ہوشیار باش، تو آپ کو اس وقت دھیان سے خریدنی چاہیے تھی بھائی، غلطی تو آپ کی اپنی ہے۔ اب آپ اس پاکستان کو گالیاں دیں، اس کے لوگوں کو گالیاں دیں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ آپ نے اس وقت اندھا دھند انے واہ دیکھے ایسی، جب لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس محبت میں دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ پلاٹوں کی محبت بھی مجھے لگتا ہے پاکستانیوں کو ایسا ہی ہوتی ہے، انے واہ دیکھ کے جناب آپ جو ہے وہ اس کے اندر انویسٹ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ لوکیٹڈ کہاں ہے بھائی، وہ گرین ایریا کے اندر لوکیٹڈ ہے جہاں پہ آپ آبادی بنا ہی نہیں سکتے، وہاں پہ لگنے ہی درخت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر میرے بھائی آپ اپنا بھی علاج کروائیں۔ وہ سکیم جو تھی میں نے تو اس وقت رولا ڈالا تھا کہ نہ خریدیں، میرے گھر میں چل کے اس سکیم کے 2 پلاٹوں کا جوڑا آیا تھا، میں کہا پہن معافی دے دیں، ٹھیک ہے، میں نے نہیں دوزخ پال لی، میں نے نہیں لیے، اگرچہ میرے گھر چل کے آیا تھا، آفر آئی تھی، تو مجھے پتا تھا یہ غلط کام ہے۔ میں کیوں لوٹ مار کے اندر کسی کا حصہ بن کے اپنی عاقبت خراب کروں، دوزخ کا ایندھن پیدا کروں، کیوں؟ تو اب وہ چونکہ حکومت میں ہیں بھائی تو ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ان کی حکومت سے روانگی کا انتظار فرمائیں اور صبر سے بیٹھیں۔ ڈیسپریٹ فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنی فرسٹریشن ہم پہ نکالیں، غلطی آپ کی اپنی ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم دادا جی، کیا حال چال ہے؟ اچھا دادا جی، میں لاہور سے ہوں، ابھی رمضان شریف بھی شروع ہونے والا ہے، تو مہربانی کر کے ایک جو ہے نا گورنمنٹ کی توجہ دلوا دیں کہ جتنے بلائلر والے مرغی والے بیٹھے ہیں نا، ان سب کے کانٹے خراب ہیں، اور آپ کو پورے لاہور میں زندہ مرغی کوئی بھی نہیں دے گا بلائلر۔ آپ ان کو بولیں گے جا کے یہ زندہ مرغی تول دو، نہیں دیں گے آپ کو، اگر دیں گے بھی تو آپ کو وہ حلال کر کے گوشت نہیں اس کا دیں گے، بولے گھر جا کے کرو، ہم نہیں کر کے دیتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس کا وزن گوشت لو گے تو اس کا وزن آپ 700-800 گرام دے گا، 1 کلو کے پیسے لے گا۔ آپ نے بڑی اچھی چیز کی طرف نشاندہی کی ہے، تو آپ کی آواز جو ہے وہ ہم نے نشر کر دی ہے، اللہ کرے متعلقہ حکام تک یہ آواز پہنچ جائے۔ یار عید مبارک دے ایڈوانس میسج کرنے شروع کر دیتے ہیں یار، تسی ابھی تو عید کے اندر کم از کم 20 دن پڑے ہوئے ہیں، خدا کا خوف کریں یار۔
السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا دادا جی، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ آپ کا ایک چند دن پرانا پروگرام دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک خاتون نے آپ سے پوچھا کہ وہ بزنس وغیرہ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے بتایا کہ لیڈیز گارمنٹس کا آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ فیصل آباد کے اندر ہیں لیفٹ اوورس کی 2 ہیں جو کہ جہاں سے اچھے گارمنٹس جو اسپیسیفک فار لیڈیز ہوتے ہیں تو وہ مل جاتے ہیں. اب میں چونکہ کام کرتا ہوں گھر کے اندر ہی، میرا چھوٹا سا ایک سیٹ اپ ہے جس میں انسٹچ کا ہے، تو میں لیڈیز کی جو دوسرے ہیں انڈر گارمنٹس وغیرہ اس کا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں جس میں خواتین گھر پہ ہی آ کے لے سکیں. میری مسز اس میں ہیلپ کرتی ہے، تو آپ کائنڈلی وہ مجھے مینشن کر دیں گے کہ وہ کون سی ہیں فیکٹریز فیصل آباد کے اندر، تاکہ میں وہاں پہ جا کے لیفٹ اوورس وغیرہ پرچیز کر سکوں. السلام علیکم. السلام علیکم دادا جی. اچھا دادا جی، ایک اور چیز پوچھنی ہے کہ کاشف نام ہے میرا، فارماسسٹ ہوں، 8 سال کا ایکسپیرینس ہے. تو ابھی نیوزی لینڈ کے ویزاز کچھ آئے ہیں، ورک ویزاز، ایکریڈیٹڈ ورک ویزا، جو کہ تقریباً 6 مہینے سے آپ کو جاب آفر ہوگی، اپنے جاب سرچ کرنی ہے، اگر آفر آ جاتی ہے تو آپ چلے جائیں گے. اور 5 سال کا ویزا ہے، 2 سال کی PR ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جانا چاہیے، اس کو پروسیس کرنا چاہیے، اس میں جاب سرچ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ایک فارماسسٹ ہونے کی حیثیت سے کیا مجھے جانا چاہیے کہ نہیں؟ السلام علیکم. دیکھیے، 2 سوالات آپ نے کیے ہیں اور میں دونوں کے بارے میں عرض کیے دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے خواتین کے انڈر گارمنٹ کے حوالے سے ہمارے آئیڈیے کو پک کیا ہے، تو 2 جگہ ہیں. فیصل آباد کے اندر ایم ٹیکس ہے، شاید چائنیز کولیبریشن کے ساتھ وہ یہ چیز بناتے ہیں. ایک اور بھی ہے وہاں پہ، یہ 2 بڑے وہاں پہ ہیں. لیکن ان کے جو ٹھیکیدار ہیں نا، جو ان سے لیفٹ اوور، ہم آپ کا پورا لیفٹ اوور اٹھائیں گے، سال کے انہوں نے کروڑوں روپے، 20 50 کروڑ روپیہ، 100 کروڑ روپیہ ایڈوانس میں جمع کروا دیا ہوتا ہے. وہ پارٹیاں ہیں رائے ونڈ کی، ٹھیک ہے، مانگا رائے ونڈ روڈ کے اوپر. یہ جو تبلیغی اجتماع ہے اس کے آس پاس ہے کہیں. میں ذاتی طور پہ نہیں گیا، لیکن میں نے ایک ہمارے ساتھ فراڈیے بھی تو جڑ جاتے ہیں نا، ہاں میں اسے فراڈیے ہی کہتا ہوں، کیونکہ وہ آیا، وہ اس نے ہمیں ہمارا پلیٹ فارم استعمال کیا، ساڑھے کو بھی پیسے لے گیا، کھا گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد غائب ہو گیا. میں نے اس کو بھیجا تھا، اس شخص کو، وہ جا کے سروے کر کے آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں یہ رائے ونڈ میں پڑی ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہیں، اسکارٹڈ پڑے ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کو خود بیٹھ کے، مطلب کہ اگر جرابیں ہیں تو جرابوں کے پیر آپ کو خود بنانے ہیں بیٹھ کے، تو کام ہوتا ہے. پھر اس نے کہا کہ وہاں پہ وہ خواتین بھی مل جاتی ہیں جو آپ سے کچھ افزانہ لے کے کر دیتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ سارا کام خود کرتے ہیں تو سیونگ آپ کی تب ہے، کیونکہ جتنا احساس اور درد آپ کو ہوگا. تو فیصل آباد جانے کی بجائے نا رائے ونڈ میں پہلے تلاش کریں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے آپ لاہور سے ہیں، تو یوں آپ کے فیصل آباد کی ٹکٹ بچا دی جائے. اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ کریں. یہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ آپ نیوزی لینڈ کی امیگریشن کے لیے، تو اس کے لیے یہ جو امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں یہ سبز باغ تو بہت زیادہ دکھاتے ہیں. لیکن یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کی ایج 25 سے 30 سال ہے اور آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے، یعنی کہ 18 سال کی تعلیم ہے، تو پھر آپ آئیڈیل ہیں. پھر آپ کے میکسیمم نمبر ہوں گے اس میں سے، اور 1 سے 2 سال کا آپ کا تجربہ ہو، تو پھر آپ کوالیفائی کرتے ہیں وہاں پہ ایک رسپیکٹیبل امیگریشن کے لیے. باقی تلاش بعد میں شروع کیجیے. اگر آپ صرف BS فارمیسی ہیں اور 30 سال سے آپ کی عمر 32 سال سے اوپر جا چکی ہے، تو پیارے بھائی پھر اس کے اندر اپنی عمر گالنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، آج کل ویسے بھی سختی ہوئی ہے، خاص طور پہ انڈینز نے جو جا کے گند مچایا ہے کینیڈا اور اس سے پہلے آسٹریلیا کے اندر، ان کی حکومتوں نے بھی ذرا ہاتھ کھینچ لیا ہے. انڈین جاسوس پکڑے گئے ہیں امریکہ کے اندر سے، انہوں نے بھی ہاتھ کھینچا ہے. تو ایک حوالے سے یہ اچھی بات ہے کہ جب ان سے ہاتھ کھینچا ہے تو ورک فورس کی ان کی ضرورت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو آپ کے لیے ویکیوم وہاں پہ پیدا ہوا ہے، تو آپ وہ ویکیوم جا کے انجوائے کریں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ آپ جب یہ ویکیوم انجوائے کرنے جائیں تو کیا آپ اس کے لیے کوالیفائی ہوں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو امیگریشن کنسلٹنٹ آپ کو جاب لے کے دے گا وہ جاب جعلی ہوگی.
وہ کچھ $1000 دے کے اس کمپنی سے جعلی لیٹر آف اپوائنٹمنٹ منگوائے گا. اس کا مطلب ہے آپ کو جا کے وہاں پہ ہوٹلوں پہ کھجل ہونا پڑے گا, خوار ہونا پڑے گا. اس کی بجائے اگر آپ خود محنت کر کے اور آن لائن بیٹھ کے اس اسپیسیفک ملک کے اندر ڈھونڈیں, اور یہ ضروری نہیں ہے نیوزی لینڈ کے اندر جھومیں. نیوزی لینڈ بائی دا وے زمین کے اوپر جنت کی مثال ہے, جیسے وہاں کے لوگ ہیں اور جیسا وہاں کا نظام ہے, جیسے وہاں کے حکمران ہیں, تو وہ کچھ اس طرح کی, ٹھیک ہے. اور مشکل ترین امیگریشن میں سے, میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا لیکن ہے, انٹل اینڈ انلیس آپ آن لائن کوئی گوٹی فٹ کر لیں اور وہاں پہ آپ کو کچھ جاب کی سچی آفر مل جائے, تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ جیت گئے, آپ پوگ گئے. پھر آپ کی مسائل دور ہو جائیں گے. وہ کمپنی بھی جو آپ کو جاب آفر کر رہی ہوگی وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی وہاں پہ پہنچنے میں. فارماسسٹ کا وہ مقام جو پاکستان میں ہے وہ وہاں پہ نہیں. وہاں پہ ڈاکٹر فارماسسٹ کے بغیر ایک قدم آگے نہیں اٹھاتا. وہاں پہ اب تو یہ بھی وہاں پہ قانون آ گیا ہے کہ فارماسسٹ بھی فزیشین کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, یعنی لوگوں کو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے سسٹم کے اندر یہ بھی پروویژن پیدا کر دیا. ابھی کینیڈا سے پچھلے دنوں کسی طرح کے دوست کا, ہمارے لسنر کا فون آیا ہوا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ یہ بھی قانون بننے جا رہا ہے. تو ظاہر ہے ان کے قوانین ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے جی صورتحال. تو اس کو ذرا تھوڑا سا تلاشیں اور یوں جو ہے رسپیکٹیبل طریقے سے وہاں پہ موو کریں. دوسرا جو آپ نے سلسلہ پوچھا ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گا ڈرائیونڈ کے پاس, جو کہ لاہور کے پاس ہے. میاں نواز شریف دے گھر دے پچھلے پاس ہے, ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر, اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.